بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک معجزات کا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک صفت ایسی صفت سے نوازا کہ جو کسی دنیا کے اندر کسی اور شخص کو ایسی صفت میسر نہیں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی ایک ایک صفات پہ غور کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل پہ غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ہر چیز وہ ساری کائنات سے علیحدہ عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں، میرا اور آپ کا، سارے لوگوں کا، ہر انسان کی فطرتی چیز ہے، بات کرتے ہوئے کسی کے اوپر کوئی تھوک کی چھینٹ چلی جائے، قطرہ گر جائے تو آدمی اس سے گن کھاتا ہے، ہر انسان اس کو ناپسند کرتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کا لعاب مبارک وہ کتنی برکتوں والا، کتنی رحمتوں والا تھا کہ غار ثور کا واقعہ مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک پہ اپنا سر مبارک رکھ کر سوئے ہوئے تھے تو واقعہ مشہور ہے کہ سانپ ان کی ایڑی کو ڈس رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کو جب بتایا تو آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک پہ لگایا تو خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا اسی وقت ساری درد اور تکلیف ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ اور یہی لعاب مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کڑوے کنویں کے اندر، ایک کھارے پانی کا کنواں تھا، اس کے اندر اپنا لعاب مبارک ایک چند قطرات ڈال دیتے ہیں تو وہ کھارا پانی، وہ کڑوا پانی کا کنواں وہ میٹھے پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ غزوہ خیبر کا موقع تھا، نبی علیہ السلام نے ایک دن قبل فرما دیا کہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائیں گے۔ ہر صحابی منتظر تھا کہ مجھے وہ جھنڈا ملے گا، میرے ہاتھ سے یہ کام ہو جائے۔ صبح ہوئی، سارے صحابہ انتظار میں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہے۔ آپ علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا پوچھا، ان کو بلایا، پتہ چلا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، آپ علیہ السلام نے یہی لعاب مبارک علی رضی اللہ تعالیٰ کی دکھتی ہوئی آنکھ پہ لگا دیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ کو فوراً شفا ہوئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی مجھے اس آنکھ پہ تکلیف نہیں ہوئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہی لعاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو آدمیوں کا کھانا بیچتی ہیں۔ آپ علیہ السلام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ انس جاؤ صحابہ میں اعلان کر دو ان کی دعوت کا بندوبست۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا اور یہی دو آدمیوں کا کھانا 300 صحابہ اکرام نے کھایا اور کھانا پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ یہ نبی علیہ السلام کے لعاب مبارک کی برکت تھی، آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اسی طرح ایک صحابی نے آپ علیہ السلام کی دعوت کی اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 بندوں کی دعوت کی، 2 ساتھی 3 ساتھی ساتھ لے آنا، اور گھر میں آ کے گھر والی کو بتایا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کا، غالباً غزوہ خندق کا یہ واقعہ ہے، صحابہ میں اعلان کروا دیا فلاں صحابی نے دعوت کی ہے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کو لے کر ان کے گھر کی طرف آنے لگے تو وہ صحابی دوڑتے ہوئے آگے اپنی بیوی کے پاس آئے، ان کو آ کر بتایا کہ آپ علیہ السلام نے تو سارے صحابہ میں اعلان کر دیا، ہم نے تو 4 بندوں کا انتظام کیا ہے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ آپ نے آپ علیہ السلام کو بتایا تھا کہ ہم نے 4 کا انتظام کیا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے آپ علیہ السلام کو بتایا تھا۔ ان کی بیوی فرمانے لگی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے اور ان کا کام جانے، ہمارا کام تو صرف بتانا۔
آپ علیہ السلام آئے اور نبی علیہ السلام نے ہنڈیا کا ڈھکن اٹھا کر اپنا لعاب مبارک کے چند قطرے اس میں ڈالے، اور وہ 4 آدمیوں کا کھانا سینکڑوں صحابہ کرام کھا گئے، لیکن اس کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ کھانا پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ یہ نبی علیہ السلام کے مبارک لعاب کی برکت تھی اور معجزہ تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کے مبارک موضوع کو سننے کی اور آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر